ساتھیوں دوستوں، آپ سب کو بہت مبارکباد جن بھی ایس آر نے سیلز مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا، سیلز مینیجر نے سینئر سیلز مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا. مجھے نظر آ رہا ہے اعتزاز یہاں پہ آپ کو بہت مبارکباد. ایریا مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا زبیر مجھے نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو آپ کے انٹرویو بھی ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جو ساتھی جو سینئر سیلز مینیجر بنے ہیں وہ ایریا مینیجر کے کینڈیڈیٹ ہیں. عزیز ساتھیوں، کہتے ہیں رائٹ پرسن فار اے رائٹ جاب. میں مختصر سی بات کروں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا سال اور یہ ہر دن کو آپ اپنا شاندار بنانے کی کوشش کریں گے. کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن فار اے رائٹ جاب. ہر بندہ اپنا کام کرے ہی تو پھر ہی صحیح طریقے سے کوئی بھی سسٹم چلتا ہے. سیل ریپرزینٹیو کے طور پہ آپ کا کام تھا بیمہ بیچنا. کیا کرنا تھا کام؟ بیمہ بیچنا. متوقع بیمہ داروں کی تلاش کرنی تھی، ان کی لسٹ بنانی تھی، ان کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کرنی تھی، اور پھر ان کے بارے میں جاننا تھا. پھر جا کے ساری انفارمیشن نکال کے ان کے لیے پریزنٹیشن بناتے تھے، وہ پریزنٹ کرتے تھے. پھر جب پریزنٹ کرتے تھے تو وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے، پالیسی کو کلوز کرتے تھے، اچھا ریلیشن بناتے تھے. پھر اسی ہی پالیسی ہولڈر سے، اپنے موجود پالیسی ہولڈر سے مزید بیمے بھی لیتے ہیں. اب آپ کا کام بالکل بدل چکا ہے عزیز ساتھی. اگر آپ سیلز مینیجر ہیں تو اب آپ کا کام ہے ریکروٹمنٹ کرنا. کیا کام ہے؟ ریکروٹمنٹ کرنا. جیسے آپ پہلے بطور سیل ریپرزینٹیو متوقع سیل ریپرزینٹیو کی لسٹ رکھتے تھے، اس طرح اب آپ نے لسٹ کون سی اپنے پاس رکھنی ہے؟ متوقع سیل ریپرزینٹیو کی لسٹ. اور کتنے سیل ریپرزینٹیو ہونے چاہیے؟ 30 سے زیادہ نہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. 25 سے لے کے 30 بندے. اگر آپ آرگنائزر کی ڈیفینیشن پہ پورا اترنا چاہتے ہیں کہ آپ کو آرگنائزر سمجھا جائے، مطلب کہتے ہیں نا کہ بغیر فوج کے سپر سلار کی چیز کا، اگر آپ واقعتاً ٹیم لیڈر ہیں تو آپ کے پاس ٹیم بھی ہونی چاہیے نا. 25 سے 30 لوگوں کی ٹیم آپ نے بنانی ہے. اور میری خوش قسمتی کہ میں اس کلاس میں بیٹھا ہوں، اور آپ ساتھیوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ ینگ نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں. اور ینگ لوگوں کے لیے کریئر اتنا شاندار ہے کہ ابھی سے کام شروع کر دیں گے. کہ میں آپ کے سامنے، انتظار صاحب آپ کے سامنے، رضوان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ارلی ایج میں شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے کم عمر میں میجر مارکیٹنگ بن گئے ہیں، زون ہیڈ ہے، فیوچر کے زونل ہیڈ ہیں. تو اسی طرح یہ آپ کے لیے بھی، چونکہ میریٹوریس سسٹم ہے، کسی نے پیراشوٹ سے نہیں آنا. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ انہی پتھروں پہ چل کے آؤ اگر آ سکتے ہو. اس طرح کا کر کے ایک شعر ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. جس نے بھی آنا ہے اسی راستے سے آنا ہے. تو عزیز ساتھیوں، جب آپ ٹیم بنائیں گے بطور آرگنائزر تو بیسیکلی یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ 25-30 لوگوں کی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو گئے، منتھلی ان کی میٹنگ کریں، ہر روز ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے سینئر کو منتھلی میٹنگ میں بلائیں. جن ایسا نے اچھا کام کیا ہے انہیں اپریشیٹ کریں، انہیں گارلینڈ کریں، انہیں زبردست طریقے سے کریئر پہ پریزنٹیشن دیں، اپنے سینئر کے ساتھ انگیج رکھیں. جان لیں کہ آپ نہ صرف سینئر سیل مینیجر بننے جا رہے ہیں، بلکہ بطور سیلز مینیجر جو آپ یہ کام کریں یہ ایریا مینیجر شپ کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ. اور ایریا مینیجر گزٹڈ آفیسر ہے وفاقی حکومت کا، ریاست پاکستان کا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب میں، انتظار صاحب، چیمہ صاحب، آج 3 لاکھ روپیہ ہماری سیلری ہے، فکس سیلری ہے. بطور ایریا مینیجر ہم سارے اپنے موجودہ سیلری سے، جو 8 سال پہلے ہمارا پیکج تھا، اس سے کم لے رہے ہیں. اتنی یونیک سیٹ ہے ایریا مینیجر کی. تو ایریا مینیجر کا خواب دیکھیں اور لازمی طور پہ اس خواب کو حقیقت میں بدلیں. کہتے ہیں کہ وٹ ایور دا مائنڈ کین پرسیو اینڈ بلیو دا مائنڈ کین اچیو. انسانی دماغ جو سوچ سکتا ہے، جس پہ یقین کر سکتا ہے، اسے حاصل کر سکتا ہے. آپ کے سامنے زبیر بیٹھے ہیں جنہوں نے ایریا مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اعتزاز بیٹھے ہیں، آپ نے سیلز مینیجر سے سینئر سیلز مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا ہے، نوجوان ہے. سرگودا زون میں 250 ایریا مینیجر کی گنجائش ہے میرے عزیز ساتھیوں دوستو. 250 ایریا مینیجر. اور ہیں کتنے ہمارے پاس؟ 65 67 نئے ڈال کے بھی میں بات کر رہا ہوں. ریٹائر ہو رہے ہیں کوئی ساتھی. تو عزیز ساتھیوں، بہت آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے، 4.5 لاکھ پالیسیاں. کتنے متوقع پالیسی ہولڈر ہیں؟ یعنی جو بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جتنی بھی محنت کرتا ہے، جو ذمہ دار ہے، جو پیسہ کماتا ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ سارے ہمارے متوقع بیمہ دار ہیں. ایک عام کام کرنے والے سے لے کے ایک بزنس مین تک، ایک ہائی فائی جاب کرنے والے سے، سب ہمارے متوقع بیمہ دار ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں کہ کتنی پوٹینشل موجود ہے عزیز ساتھیوں. نہ اسٹیٹ لائن میں کمی ہے کہ 1600 روپے کا ادارہ، ٹرپل اے ریٹنگ، سب سے زیادہ بونس دینے والا ادارہ، سب سے زیادہ کلیمز دینے والا ادارہ، جس کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، 1.25 کروڑ کی آبادی ہے.
20 अरब डॉलर के करीब हमारी जीडीपी है सरगोदा जोन की, और इसमें से हमने 78 करोड़ रुपया सिर्फ बिजनेस किया है। इससे अंदाजा करें कि कितनी गुंजाइश है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बीमा प्रैक्टिस करेंगे, आपका ऑफिस अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बेशक छोटा हो, और दिल में ख्वाब हो कि बड़ा ऑफिस बनाना है, प्लान करते जाएं। लोगों को 20-20 साल की प्लानिंग देते हैं। अगर आपने ये साल और अगला साल 2 साल की जो बीमे में प्लानिंग करके और उस प्लानिंग पे डिसिप्लिन के साथ चलता है, अजीज साथियों, बीमे में कोई लंबी मेहनत की जरूरत नहीं है, 2 साल की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथी जबरदस्त काम करेंगे। आप साथियों को पता है कि हम सरगोदा जोन के ग्रैंड फंक्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो 22-23 तारीख को मार्च को हम करने जा रहे हैं। क्या करना है उसमें शामिल होने के लिए? 75,000 रुपया से रिप्रेजेंटेटिव ने करना है, यकम मार्च से लेके 17 मार्च तक। और अगर वो चाहता है कि उसे गार्लैंड किया जाए, 1000 लोगों में रीजनल चीफ साहब के हाथों से सर्टिफिकेट ले और उसे गार्लैंड किया जाए, तो फिर कितना करना है उसने? 1.5 लाख रुपया बेस्ट ओपनर सर्टिफिकेट हमने देना है। क्योंकि हमने असम बनाया है, मैंने अपने साथियों एरिया मैनेजर के साथ भी और आपके साथ भी यही बातें इंशाल्लाह चलेगी कि यार किस चीज की कमी है हमारे अंदर। इस जोन ने, इस रीजन ने, इस इलाके ने, इस सांदर धरती ने कितने कितने बड़े लोगों को पैदा किया है। मदद अली अंजुम जैसे हस्तियों को यहाँ पे पैदा किया है। यहाँ पे मकसूद चौधरी जैसे हीरे पैदा हुए। यहाँ पे मकबूल अहमद राठ साहब ने पाकिस्तान में लगातार 9 साल 3 दफा हैट्रिक की है बतौर एरिया मैनेजर। इसी इलाके में, इसी सांदर धरती में इंतजार साहब ने 5 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसी में 7 करोड़ रुपया करने वाले बिजनेस एरिया मैनेजर मौजूद है। 10 करोड़ रुपया करने वाले हैं। 13 करोड़ रुपया बतौर एरिया मैनेजर मेरी टीम ने किया हुआ है। 3 करोड़ रुपया, 3.25 करोड़ रुपए के करीब सीनियर सेल्स मैनेजर ने काम किया हुआ है। 2 करोड़ रुपया सेल मैनेजर ने काम किया है। 1.5 करोड़ किया है। 1 करोड़ 27 लाख रुपया किया है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह के हीरे हमारी इस धरती से दोबारा से पैदा हो, और पैदा होना शुरू हो गए। नजर आ रहा है कि रियाज की शक्ल में 4 करोड़ रुपया बिजनेस किया है। अब उसकी टीम ही कुछ और सोच रही है। चिन्योट में और तरह का सोच रही है, हमारी हमारा और तरह के एक कामयाब एरिया मैनेजर है, और तरह सोची है, बल्कि इसने इतना जबरदस्त काम किया है। और इंशाल्लाह आपसे भी यही उम्मीदें हैं कि एक गुंजाइश बहुत है। वो लामा साहब वाली बात कि तू ही नाता चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में अलाजिए तंगिए दामा भी है। जरूरियात भी इस पेशे से पूरी होगी, ख्वाहिशात भी पूरी होगी, लेकिन इससे भी फिर ऊपर उठना है कि बीमे के काम को कमीशन का काम नहीं, मिशन समझ के करना है। और मिशन क्या है? बचत है, तहफ़्फ़ुज़ है, मेहनत है, बचत है, तहफ़्फ़ुज़ है, सरमायाकारी है, बच्चों की कलम किताब का तहफ़्फ़ुज़ है, ख़वातीन की चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, बुढ़ापे की लाठी है, पाकिस्तान की कौमी सेविंग को मोबिलाइज करना है, उसको इन्वेस्टमेंट में बदलना है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक खुशहाल रियासत बनाना है, ताकि हमें किसी के सामने गोल ये है अजीज साथी, गोल ये है कि लोग जो अपने ख्वाब देखते हैं, अगर खुदा न खास्ता देखें 100 पॉलिसी होती है, उसमें से 3 लोगों को डेथ क्लेम देना पड़ता है, बाकी मैच्योर होती है पॉलिसी, या अर्ली क्लेम 3 है, अर्ली मैच्योरिटी करवाते हैं, या मैच्योर होती है पॉलिसी। ये बहुत छोटी सी तादाद है कि वो ख्वाब पूरे जो उन्होंने सोचा होता है अपने खानदान के मुतल्लिक, अपने बच्चों के मुतल्लिक, अपने फ्यूचर प्लान होते हैं, जब वो नहीं रहते इस दुनिया में या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसके नतीजे में स्टेट लाइफ आगे आती है जो उस घर के ख्वाबों को पूरा करती है। इस चीज को समझे, इस काम को कमीशन नहीं मिशन समझ के मेरे अजीज साथियों दोस्तों, इसका कमीशन का काफ उड़ा के इसको मिशन समझ के करना है। मैं आखिरी बात क्या कि मुझे आपके साथ बैठा हूं तो मुझे अपने सेल्स ऑफिसर और सेल्स मैनेजर दौर की कुछ बातें याद आना शुरू हो गई हैं। जनरली ना जब जब ऊपर थोड़ा जाते रहते हैं और तरह के काम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्राउंड के साथ राब्ता टूट जाता है, जो ग्राउंड पे काम करने का, लोगों को मिलने का था, वो एक चीज टूट जाती है। अपने ही लोगों को, सेक्टर हेड को, एरिया मैनेजर को ज्यादा मिलते हैं, या सीनियर सेल मैनेजर को। बतौर फील्ड में जाना, बतौर सेल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स मैनेजर, आज बेशक आपको ऑकवर्ड लगता हो कि अच्छा यार ये ऊपर वाले कंफर्टेबल हैं, कभी उधर पहुंचे तो जरा ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पे बैठ के वो मिस करते हैं कि एक नए पॉलिसी होल्डर को मिलना, मुतवक्का पॉलिसी होल्डर को मिलना, नई स्टोरी जानने का मौका मिल रहा है कि ये भाई क्या करता है, ये किस तरह करता है, इसकी स्टोरी क्या है। हर बंदा एक स्टोरी है ना, उसने किस तरह ग्रो किया, उसकी शादी कब हुई, उसने बिजनेस कौन सा पहले किया, उसकी जिंदगी की कहानी को जानना, अब उसके ख्वाब क्या है। देखिए ना, जैसे डॉक्टर के साथ लोग पर्सनल अपनी बातें शेयर करते हैं, इसी मुआशी सूरत हाल हमारे साथ खुल के लोग बातें करते हैं। अपने बच्चों के नाम लेके मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, यार मैं सर्वर पढ़ नहीं सका, मेरे दिल करता मेरी औलाद इतना पढ़े यार,
میری اولاد اس طرح کرے, میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں, یہ بیٹے میرے جتنے خواب رہ گئے, یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. پھر سوال کرتے ہیں لوگ, سوال کیا ہے, 5-6 سوال ہیں, آپ صاحب نے کام کیا, آپ کو پہنچے, میرا پیسہ نہ مر جائے, مجھے پیسے کا ریٹرن ٹھیک ملے, اور اس طرح کی باتیں. ہر کلاس کے مختلف سوال ہیں. لوور مڈل کلاس کے اور طرح کے ہیں, مڈل کلاس کے اور طرح کے ہیں, اپر مڈل کلاس کے اور طرح کے ہیں, ریچ کلاس کے اور طرح کے سوال ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جس کا جتنا علم ہے اس لحاظ سے. تو میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب میں سیلز مینیجر تھا تو میرے ایک پاس نا سیل ریپرزینٹیٹیو عدیل منظور صاحب سیکٹریٹ کے لیے کوالیفائی کر کے سیکٹریٹ بن جگہ بطور پاکستان میں اس کے پاس ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ اس نے بطور سینئر سیل مینیجر, جسے آج کہتے ہیں, بطور سینئر سیل مینیجر 3 کروڑ 87 لاکھ روپیہ بزنس کیا جاتا ہے 2014 میں. تو وہ اکثر میں کہتا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے ہی ساتھ لے کے جاتا تھا پالیسی سمجھانے کے لیے. میں 5-6-10 پالیسیوں کے بعد اسے کہا کہ یار خود جایا کر. اچھا پھر انہیں مینوں دوبارہ کہنا شروع کیا, سر تسی چلو, میں استاد جی تسی چلو میرے نال نا. میں کہ تینوں کی مسئلہ ہونا کہ تہاڈے کہن تے میں گیا, میں جے کو جانا, تسی جے کو جاندے پالیسی ہو جاندی, میں جس کے پاس جاتا ہوں مینوں نو کہہ دیندا ہے گا. مسئلہ کی ہے گا مینوں دسو ذرا, مینوں زبردستی لے جانا. ایک دن مینوں زور دے نال کہندا اے کی گل مینوں دسو ذرا تسی کہ تسی پالیسی سمجھاندی ہو جاندی ہے, میں سمجھاندا تے ہوندی. میں انہوں ٹالنے دی کوشش کی تھی کہ یار تو محنت کرے گا, فوکس کرے گا, دھیان کرے گا تے اے ذرا تینوں سمجھ لگ جائے گی. نہیں میں انیاں ساریاں تے پالیسیاں کیتیاں, انہیں وزٹ کیتے, 20 پالیسیاں ہو گئیاں, تسی جاندے تو ہو جاندے, میں جاندا تے نہیں ہونا. کوئی اندر دی گل مینوں غصہ آ گیا. میں جنرلی لوگاں نوں ہرٹ کرنے دی کوشش نہیں کرتا, کریکٹ کرنے دی اس طرح کوشش نہیں کرتا کہ بلینٹلی کہاں اے نہیں ٹھیک تو کرتا پیا. جدوں انہیں زیادہ اصرار کیتا نا تو میں غصے نہ گیا. میں کہ میں جدوں پالیسی سمجھا رہا ہوں نا, تیرا میری طرف توجہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہاں سے پالیسی سمجھانا شروع کی, پہلے اسے باتیں کی, آپ سے پہلے پوچھا پالیسی متوقع پالیسی ہولڈر کرتا کیا ہے, جاب کیا ہے, گھر کیسا ہے, اپنا ہے, بچے کتنے ہیں, پھر اس کے ساتھ اس کی دلچسپی کی آدھے گھنٹے باتیں کرتا ہوں, پھر 10 منٹ میں پالیسی سمجھاتا ہوں, اینڈ پہ پالیسی ہو جاتی ہے. تو سارا اس وقت کے درمیان بیٹھ کے چائے بسکٹ کھاتا ہے, تو لیز کھان تے لگا ہوں. مینوں تو 10 کے لے کے جانا ہے گیا کہ سر 30,000 دی پالیسی ہے. میں جدوں انہوں 10 لاکھ دی پالیسی تو یعنی 50-60 دے لے کے جانا, تو نالے ہی موبائل کر کے کیلکولیٹر تے حساب لگنا دیہڑی کنے دی ود گئی. میں اسے سمجھایا کہ یار میں اس کام کو, میں نے خود یتیمی دیکھی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ, سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. شاعر نے سنا تھا, ہم نے بیتی ہے حدیث. تو میں اس کام کو مشن سمجھ کے کرتا ہوں. جب میرے سامنے متوقع پالیسی ہولڈر بیٹھا ہوتا ہے تو میرے سامنے ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ اس گھر کا تحفظ کرنا ہے, اس گھر کی خواتین کی چادر چار دیواری کا تحفظ کرنا ہے, اس کے بچوں کی قلم کتاب کا تحفظ کرنا ہے, اسے بڑھاپے کی لاٹھی دینی ہے. میرے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں چلتی. ایک تو تیری توجہ نہیں ہوتی, اگر تیرا کوئی ذہن میں کوئی چیز چلتی ہے تو کمیشن چلتی رہتی ہے. جب تک اس کمیشن کا کاف اٹھا کے اس کو مشن سمجھ کے نہیں کرو گے کہ یہ غربت کے خلاف مشن ہے, یہ غربت کے خلاف جہاد ہے, اور پاکستان کی قومی سیونگ کو موبلائز کر رہے ہیں, سوسائٹی کو جوڑ رہے ہیں, بھائی چارے کی عملی شکل سٹیٹ لائف ہے. اس طرح اگر دل میں رکھ کے کرو گے, جو لاما صاحب کہتے ہیں کہ اثر اسی کی بات کا نہیں ہے جس کے دل میں سوچ نہیں ہے. لاما صاحب کہتے ہیں دل سوچ سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں. پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. بے باکی اسی وقت ہوگی جب آپ کے دل اور دماغ میں ایک ہی چیز چلتی ہو کہ اس گھر کا تحفظ کرنا ہے, اس گھر کی خواتین کی چادر چار دیواری کا تحفظ کرنا ہے, اس گھر کے بچوں کی قلم کتاب کا تحفظ کرنا ہے. عزیز ساتھیو, یہی آخر میں پیغام تھا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ میریٹوریس ادارہ ہے, اور آپ یقین کیا ہے تو یہاں تک پہنچے, آرگنائزر بنے ہیں, سینئر آرگنائزر بنے ہیں, ایریا مینیجر کے لیے کوالیفائی کیا ہے. یہ سارا کچھ مل جائے گا, بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہو کے ملے گا اگر آپ نے اس کام کو مشن سمجھ کے کیا. میرے ساتھیوں, اگر اس کو کمیشن کا سمجھتے رہے تو پھر لوگوں کی باتیں بھی چبھیں گی, پھر عام کام کی طرح کام لگے گا, اس میں کوئی مشن نظر نہیں آئے گا, اس میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی, اس میں کوئی خیر نظر نہیں آئے گی. تو آپ کو جب کوئی نو کہے گا تو لگے گا مجھے نو کہہ دی اس نے, آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی. تو جب آپ کو پتا ہوگا کہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں تو یہ تو انسانوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو غربت سے بچا رہے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے, یہ کس کا بچہ ہے, غریب کا بچہ ہے یا یتیم کا بچہ ہے. 50 لاکھ بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے سروں میں چاندنی آ گئی ہے, ان کی شادی نہیں ہو پا رہی, وہ یا غریب کی بیٹیاں ہیں یا یتیم کی بیٹیاں ہیں. جب دل میں یہ رکھ کے کرو گے تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار اسے سمجھ نہیں ہے یا میں اسے سمجھا نہیں ٹھیک سکا. آپ کو نو, اس کی نو نہیں لگے گی. تو پھر یہ بنے گا اصل میں درویشی والا کام. پھر یہ بنے گا ایک جو ایک لیڈرز لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے 2-3% کلاس ہوتی ہے جو معاشرے کے متعلقہ سوچتی ہے.
باقی جنرلی اپنے متعلقہ سوچتے ہیں, اپنے خاندان کے متعلقہ اپنی دار روٹی پوری کرنے کے میں رہتے ہیں. کسی بھی قوم میں 2-3% لوگ ہی ہوتے ہیں جو جن کے دل میں سارے جہاں کا درد ہمارے دل میں ہے والی جو بات ہے نا وہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے خیالوں کو اور جو نیک خیالات ہیں انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی خواہشات اور ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے, اور اپنی سوسائٹی کی, اپنے پاکستان کی, ملت کی اور پوری کل انسانیت کی عزیز ساتھیوں. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مکہ نے دیا, لاما صاحب کی جو ہے جب یہ نیشن سٹیٹ بنائی تھی تو انہوں نے کہا تھا مکے نے دیا خاکے جنیوا کو یہ پیغام, ملت اقوام یا ملت آدم, ہم تو یونٹی آف آدم چاہتے ہیں, ہم تو تمام انسانوں کو برابر اور ایک آدم کا خاندان سمجھتے ہیں, تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لحاظ سے ہم تو, ہمارے دل تو محبت سے بھرے ہیں, ہم تو 3 ہی چیزیں لے کے مارکیٹ میں ہیں, یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتحہ. پورے محبت کائنات کے لیے, کوئی تارا بھی ٹوٹتا ہے تو ہمارا دل یہاں پہ بیٹھ کے ٹوٹتا ہے. ہم تو بیمے والے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, محبت ماننے والے ہیں, لوگوں کو جوڑنے والے ہیں. اور اسی طرح آپ اپنے خاندان کے لیے محنت کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو گرینڈ فنکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے, اپنی ٹیم کو کروائیں گے. سیری پریزنٹر نے 75,000, سرٹیفکیٹ کے لیے, بیسٹ اوپنر کے لیے 1.5 لاکھ, سیلز مینیجر نے کتنا کرنا ہے 1.5 لاکھ روپیہ فنکشن میں شامل ہونے کے لیے, اور 2.5 لاکھ روپیہ ریجنل چیف صاحب سے سرٹیفکیٹ بیسٹ اوپنر کا ریسیو کرنے کے لیے. سینئر سیل مینیجر تمام انوائٹڈ ہیں اور انہوں نے 5 لاکھ روپیہ سرٹیفکیٹ کے لیے لینا ہے. ہوپ یو انجوائے دی ٹاک, اور امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد بہترین رزلٹ آپ کے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تو یہ جو باتیں کر رہے تھے اس کو میں ایک شعر کی صورت کو پیش کرتا ہوں. جو بھی سنتا ہے اسی کی روداد معلوم ہوتی ہے, میری روداد روداد جہاں معلوم ہوتی ہے. اور مولانا رومی صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ اگر تم کسی رہنما کے ساتھ سفر کرتے ہو تو تم 2 دن میں 2 صدیوں کی مسافت طے کر جاؤ گے. ہمارے قائد, ہمارے رہبر, ہمارے پیارے دوست, ہمیں بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرنے والے زونل ہیڈ محمد سرور صاحب, ان کے جو باتیں ہیں وہ آپ کی باتیں ہیں, ہماری باتیں ہیں, ہماری بقا کی باتیں ہیں, ہمارے مشن کی باتیں ہیں, ہمارے ویژن کی باتیں, ہمارے فوکس کی باتیں ہیں. اس سے بہتر موٹیویشن آپ کو نہیں مل سکتی. میں نے ان کا تعارف جان بوجھ کے نہیں کروایا, اس کی وجہ یہ تھی وہ جس پر اس کی رحمت ہو وہ دولت مانگتا ہے کیا, محبت کرنے والا دل محبت مانگتا ہے کیا. کیونکہ ان کے اندر ٹیلنٹ تھا تو وہ میں آپ کو ایکسپوز کروانا چاہ رہا تھا. یہ باتیں جو ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا تھا اس مائنڈ سیٹ, اس فوکس کے ساتھ, اس کنسنٹریشن کے ساتھ جو انہوں نے بتائی. کیونکہ ان کے اندر کا تھا کانفیڈنس, آپ نے دیکھا, آپ نے پیس دیکھی, آپ نے کنیکٹیوٹی دیکھی, آپ نے ڈیلیوری دیکھی. اگر یہی پیشن, یہی ویژن, یہی کنیکٹیوٹی, یہی ڈیلیوری, یہی پیس آپ کا ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے دیکھے, کہتے ہیں کہ مینٹور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں آپ کو پڑھنے لکھنے کے لیے ہر چیز, ایک ایک دنیا کی تقریر, ہر چیز آپ کے فنگر ٹپ پہ ہے. پہلے نقشے ہوتے تھے, بندے جاتے تھے نقشے میں, اس کے بعد نیویگیٹر وہ قطب نما ہوتا تھا, اب GPS سسٹم ہے. تو یہ محمد سرور صاحب ہمارے پاس GPS سسٹم ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہے اس کے لیے ٹریک یہ آپ کو بتا دیں گے. آپ نے اگر فالو کرنا ہے تو محمد سرور کو کرنا ہے, جنہوں نے بطور ایریا مینیجر 14 کروڑ پلس کیا, تو ان کے لیے بھرپور تعریف ہو جائے. اسی کے ساتھ ان ساری باتوں کو, اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا, مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہے, اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. رب جگوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی, دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا. اور آخری شعر, دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں وہ جو یہ کہتا ہے کہ سویرا نہیں ہونے دوں گا. تو آپ کے پاس محمد سرور صاحب کی شکل میں سویرا ہے اور ویژن ہے اور فوکس ہے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہے تو جی ساتھیوں کر سکتے ہیں آپ, کوئی ہے سر؟ اس دفعہ ون ٹائم آفر, ون ٹائم آفر تو چلو بہتر, تو یاد کرا تھا. ایک تو جی ساتھیوں کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کنونشن کے بعد آپ کو پتہ ہے میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ادھر مصروفیات ہونی پڑ گئی. جو بھی سیری پریزنٹر 2022 میں ہمارے پاس تھا اس نے کچھ بھی کہا تھا, اگر وہ سیل کلب کر کے 16 لاکھ روپیہ کر لے گا تو 2024 میں اسے سیل مینیجر بنا دیا جائے گا.
जो भी सेल्स मैनेजर क्लब करके भी अपना 30 लाख रुपया कर लेगा उसे सीनियर सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा। और जो सीनियर सेल्स मैनेजर से एरिया मैनेजर बनना चाहती है उनके लिए ये साथी कंसीडर भी हो जाएंगे। पहले प्रमोशन के फुल फ्लैज होना चाहिए था, ये बता रहा हूँ। और वन टाइम ऑफर के लिए बातें चली है, अभी तक कोई ठोस बात नहीं है। तो ये वन टाइम एक दफा ही होती है जैसे कि नाम से है, बाकी कोशिश कर रहे हैं अगर आ गई तो ठीक है। बकाया जो सीनियर सेल्स मैनेजर साथी है जो एरिया मैनेजर का इसको अभी उनके लिए तो नहीं होगी, ये तो सीनियर के लिए होगी। तो जो पहले साल है उन्होंने रूटीन से ही चलना है। तो मैं चाहता हूँ कि सेक्टर साथी भी हैं, इनके दोस्त भी हैं और एरिया मैनेजर साथी भी हैं। एरिया मैनेजर का क्राइटेरिया अभी से अपने पास रखें, बल्कि पास क्या फाइल में रखें, घर में लगाएं, अपने कमरे में लगाएं कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है। स्टेट लाइव में एरिया मैनेजर बनना कामयाबी की एक अलामत है जी साथियों। ये एरिया मैनेजर की सीट एक यूनिक सीट है, इख्तियार है, आजादी है, पैसा है, जितनी ज्यादा मेहनत है उतना ज्यादा पैसा है। मतलब पाकिस्तान का जो जिसने 9 करोड़ पे एरिया मैनेजर ने किया है, 2 करोड़ पे उसकी इनकम है एक साल की, उसे सिर्फ 5.5-6 लाख रुपए का एक महीने का पेट्रोल मिलना है। ये है यूनिकनेस इसकी। तो ये वन टाइम आ गई तो, लेकिन तैयारी रेगुलर की रखें। वन टाइम आ गई तो वो भी उसमें ही आप कर जाएंगे। 1.5 करोड़ की वैसे बात हो रही है सीनियर सेल्स मैनेजर के लिए, लेकिन वो होगी किनके लिए, जो जिनके 3 साल पूरे हो गए। आपको रूटीन से ही करना पड़ेगा, आपका तो पहला साल है। और कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो चले आए, फिर ग्रुप फोटो करें और इजाजत है। थैंक यू।